جس کو امام ابو القاسم قشیری نے روایت کیا حضرت بشر الحافی کے اس قول کو۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیداری میں بھی ہر وقت حضور کی کچہری میں رہتے ہیں، مگر اب روایت جو بیان کر رہا ہوں وہ ان کے خواب کی ہے۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ القشیریہ میں روایت کیا، فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال علی یا بشر، آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھ سے پوچھا اے بشر الحافی اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، اے بشر الحافی کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اللہ نے تیرے ہم زمانہ اور بڑے لوگ ہیں ان سب میں تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا؟ تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا؟ وہ درجہ کیا بلند ہوا؟ اس قول کے بعد اس کو ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں۔ تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا اللہ نے، معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ، قلت لا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے اتنا کرم جو کیا تو کس وجہ سے کیا۔ آپ فرمائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال باتباعک لسنتی، یہ اب ایک پیکج ہے پورا اصلاح احوال کا آپ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا بشر الحافی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے تیرا درجہ بلند کر دیا باتباعک لسنتی، کہ تو نے میری سنت کی اتباع کی۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی سنت کو ہلکا سمجھا ہے، ہم اس کی اتباع سے دور ہیں، محروم ہیں۔ پہلا سبب جو بیان کیا فرمایا تیرے درجے کو بلند کرنے کا سبب میری سنت کی اتباع۔ آگے دوسرا وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، اور دوسرا سبب تو نے اولیاء اور صالحین کی خدمت بہت کی ہے، تو نے میری سنت کی اتباع کی ہے، اولیاء اور صالحین کی، اللہ والوں کی خدمت کی ہے۔ اور تیسرا مشن، کارکن توجہ سے سنیں، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اور تو نے اپنے بھائیوں کے لیے خیر، رشد اور ہدایت پر لانے کے لیے نصیحت کا کام بہت کیا ہے۔ یہ جو دعوت حق لے کر آپ نکلتے ہیں، یہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ جو نصیحت کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، ایک ایک دروازے پر دعوت لے کر، نصیحت لے کر پہنچتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا اس اپنے لوگوں کے لیے خیر کی نصیحت پر جو تو نے محنت کی، تیسرا سبب یہ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي، اور چوتھا میرے صحابہ سے جو تجھے محبت ہے، میرے صحابہ کی محبت۔ فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے جو محبت ہے وہ سبب بنا تیرے درجے کے بلند ہونے کا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، اس عمل نے تجھے ابرار کی منزلوں کی رفتوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور مقام، جس بلند مقام کا ذکر کیا، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت بلال الخواس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام مجھے صحراؤں کے اندر ملے۔ میرے ایک سفر میں صحراؤں کے اندر ملاقات ہوئی سیدنا خضر علیہ السلام سے، تو میں نے ان سے پوچھا سیدنا خضر علیہ السلام سے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ میں نے ان سے پوچھا ما تقول فی الشافعی،
آپ حضرت امام شافعی کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے؟ خضر علیہ السلام سے پوچھا رحمہ اللہ، قال ہوا من الاوتاد، انہوں نے جواب دیا وہ کتبوں میں سے، اقطاب میں سے تھے۔ امام شافعی اقطاب میں سے تھے، اور یہ وہ امام شافعی اقطاب میں سے جن پر ان کے وقت کے معاصر علماء نے، حاسدین نے، معاندین نے ان کی محبت اہل بیت کے سبب الزام لگایا کہ یہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ یہ وہ امام شافعی ہیں، اور انہوں نے شعر کی زبان میں جواب دیا، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو سارا جہان جان لے کہ پھر مجھ سے بڑا شیعہ اور رافضی کوئی نہیں۔ یہ جو کتب بنے یہ اہل بیت کی محبت کے وسیلے سے بنے، چونکہ ولایتیں ساری اہل بیت کے در سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ولایت کے فاتح حضور کی امت میں مولا علی المرتضیٰ ہے، اس کہ مولا علی المرتضیٰ کی محبت جس دل میں ہو اور ان کے ذکر سے جو چہرہ کھل اٹھے سمجھے مومن ہے، اور مولا علی المرتضیٰ کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ گھٹن آ جائے سمجھ لے وہ منافق اور خارجی ہے، وہ خارجی ہے۔ اس لیے کہ امت محمدی میں ولایت کے فاتح، باب ولایت کے کھولنے والے تاجدار کائنات نے باب ولایت کا کھولنے والا علی کو بنایا، اور آقا نے اپنی امت میں باب ولایت کو قیامت سے پہلے ختم کرنے والا علی کے بیٹے امام مہدی کو بنایا۔ آپ سمجھے؟ تو فتح ولایت بھی اہل بیت میں اور ختم ولایت بھی اہل بیت پر۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ امام شافعی پوچھا کس مرتبے پر پہنچے؟ فرمایا امام شافعی قطب کے مرتبے پر پہنچے۔ اور یاد رکھ لیں ولایت میں کتب سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہوتا، کتب ولایت کا آخری درجہ ہے، یاد رکھ لیں۔ کتب 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، دنیا کے جو اطراف ہیں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ کتب ولایت کا آخری درجہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا غوث آخری درجہ ہوتا ہے، تو یہ بات آپ نے کیا کہہ دی؟ تو سن لیں، غوث الگ سے کوئی درجہ نہیں۔ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ولایت صغرا اور ولایت کبرا۔ ولایت صغرا کتب پہ، کتبیت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ 3 کتب ہو ایک زمانے میں، 4 ہوں، 5 ہوں، ان سارے اقطاب میں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، سب سے اونچے مقام کا جو کتب ہوتا ہے اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو غوث ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، غوث ایک انتظامی عہدہ ہے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ۔ غوث کیا ہے؟ کتبوں میں سے جو سب سے سینئر ہوتا ہے اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو غوث گویا سب کتبوں کا منتظم ہوتا ہے، ورنہ ولایت اپنے درجات میں کتبیت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ ولایت صغرا ہے۔ اور جو ائمہ آپ حضور غوث العظم، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو ائمہ اطہار اہل بیت ہیں ان کی ولایت ولایت کبرا ہے، ان کی ولایت کبرا ہے۔ ولایت صغرا کتب اور غوث پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ائمہ اہل بیت وہ غوث نہیں، وہ غوث گر ہیں، وہ کتب گر ہیں، وہ ولیوں کو کتب اور غوث بنانے والے ہیں۔ ان کے دروازے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ فرمایا اقطاب میں سے۔ کہتے ہیں فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي احمد بن حنبل،
پھر میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں خضر علیہ السلام سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا ہوا رجل صدیق، وہ صدیقین میں سے ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام احمد بن حنبل صدیقین میں سے ہیں۔ صدیقیت یہ بھی منتہا ولایت کے درجات میں ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا فما تقول فی بشر بن الحارث الحافی، اے خضر بشر الحافی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلق بعدہ مثلہ، بشر الحافی کا پوچھتے ہو، بس اس کے چلے جانے کے بعد اس جیسا ہوا ہی کوئی نہیں۔